کوئی نہ کوئی تو امریکہ نے پلان سوچا ہوا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ کی غلامی مت کریں. اسرائیل کی جو پیدائش ہے وہ ایک ناجائز اولاد والی پیدائش ہے. آفر کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے پورے مسلمان ملکوں کو بم کھا لو یا کاروبار کر لو, لیکن دجالی نظام تو نافذ ہے دنیا. 1996 سے لے کے آج تک بینجامن نیتن یاہو ہر 2-3 سال بعد ایران کے بارے میں کانگریس میں جا کے تقریر کرتا ہے کہ بس انہوں نے نیوکلیر بم بنا لیا. ان کا آج تک ہاٹ ٹیسٹ نہیں ہوا. امریکہ کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے. میں کتا ہے نا, دانت کھاتا ہے اور لگتا ہے کہ ابھی چک کاٹے گا لیکن نہیں کاٹ رہا, صرف بھونک ہی رہا ہے. ایران جنگ لڑی جا رہا ہے اور ایران کی جو قوم ہے اور جو لینڈ سائز ہے وہ جنگ لڑ سکتا ہے 2-3 ہفتے کی. اسرائیل دا کنٹری اٹ سیلف ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے, اس کا سائز ایسے ہے کہ وہ جنگ نہیں لڑ سکتی. بڑی کرٹیکل ٹائمنگ نہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں اس ٹائم یو ایس کا دورہ کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو امریکہ نے پلان سوچا ہوا ہے جو وہ پاکستان کو انٹیمیٹ کریں گے. میں دعا گو ہوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ کی غلامی مت کریں. اب پاکستان کیسے کنونس ہو کہ جناب ہم امریکہ کے ساتھ حمایتی کرتے ہیں اور انڈیا یا اسرائیل کوئی بغیرتی نہیں کر دے گا. عاصم منیر لنچ کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب نہیں کر رہے. ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بتا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے طاقت یہاں پہ. خان صاحب کے دوران بھی بیسیں استعمال ہوتی رہی. خان صاحب کو پتہ ہی تھا کون سی بیسیں استعمال ہوتی رہی. وہ خان صاحب کو جیل میں جا کے بتائیں سر آپ کسی بھی سچویشن میں باہر ہیں, بے شک ڈیل کریں. شوڈ پاکستان بی ورڈ؟ 100% ہمیں تھریٹ ہے, ہماری سوورینٹی کو تھریٹ ہے. امریکہ جو اسرائیل کو پالتا ہے, اسرائیل بار بار اسی کو ڈس دیتا ہے, تو اسرائیل کی کون گارنٹی ہے؟ اسرائیل کی کال ہے آفیشیل, وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ بنکر بسٹر بوم دیں اور اپنے جہاز دیں اور اپنے پائلٹ دیں. جو نیوکلیر ری ایکٹر سائٹس ہیں, سینٹریفیوجز ہیں پہاڑوں کے بیچ, ہم نے ان کو تباہ کرنا. پھر امریکہ ڈائریکٹلی حملے میں شامل ہو جائے گا. اگر فارن پالیسی دکھاتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب. فیلڈ مارشل صاحب آنکھیں دکھاتے ہیں امریکہ کو. سر پھر امریکہ ریو اپ کرے گا اپنی ساری ڈاکٹرن جو وہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں شاہ پہلوی کے لیے, تو اس کے اندر ونر ہے خامنئی اور یہاں پہ ونر ہو جائے گا شہباز شریف. امریکہ دھمکیاں دے سکے. ٹرمپ سرکار میں ہم نے یہ دیکھا کہ بڑا کامن ہے کہ آپ ایک طرف سے کوئی تحفہ دیں, دوسری طرف سے ماں بہنی گالیاں دے دیں. تو یہ ورلڈ وار 3 کی طرف ہی جائے گی اگر امریکہ اس میں شامل ہوتا ہے اور ایران کی رجیم کو کچھ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at NAR. Thank you so much for the overwhelming response. بہت اچھا جا رہا ہے, گروتھ بہت اچھی ہے. پہلے مہینے کے جو سٹارٹس ہیں I'll share with you guys and you'll be astonished to see کہ ماشاءاللہ through your support NAR has grown a lot ماشاءاللہ. The monetization کے aspect سے, سبسکرائبر count, watch time, hours, country wide جتنا access اس کو ملا ہے, کتنی audience اس کس ملک سے کہاں سے آ رہی ہے. So ماشاءاللہ overall it has been an amazing journey thus far. So for the 5th episode of NAR, I have the one, the only, the legendary, a dear friend of mine, اسد اللہ طارق with me. Sir. السلام علیکم ناظرین, آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم نار کی اسپیشل ایپیسوڈ پہ. آج گیسٹ ہوسٹ اسد اللہ طارق, المشہور ایون پوڈ کاسٹ کے فاؤنڈر, ممبر, انتہائی خوبصورت آدمی اسماعیل قاسم کے ساتھ موجود ہیں. ہم ہمیشہ نار پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو چھوٹے کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو چانس دیں, تو آج ہم نے اسماعیل قاسم کو ویلکم کیا ہے. السلام علیکم اسماعیل, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ آپ کا. اسماعیل سب سے پہلی بات یہ ہے, جی بہت پریسنگ سوال ہے کہ اسد اللہ طارق کو آپ نے کیوں چنا ہوسٹ بننے کے لیے؟ میں نے اس لیے چنا کیونکہ مجبوری تھی, پوچھا نہیں کسی نے کب ہوا کیسے ہوا مجھے سمجھ نہیں آئے. کل دوبارہ کر لیں. نہیں اب ایسے ہی چلے گا. ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ شکر الحمدللہ. On a serious note, do you think we are headed towards World War 3? جو ایک تاثر تھا اسرائیل کے دماغ میں کہ ایران کوئی ایشو ہی نہیں ہے, وہ تو الٹا نکلا. پچھلے 2 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس ملک نے یہ سوچا, بلکہ میں اس کو رشیا یوکرین کے طرف سے سٹارٹ کر لیتا ہوں. رشیا نے سوچا کہ یوکرین کی فتح آسان ہے, نہیں ہوئی. انڈیا نے سوچا پاکستان کو تو ہم کھا کھو جائیں گے, وہ تو الٹا ہو گیا. اور اسرائیل نے بھی یہی سوچا. ایران جنگ لڑی جا رہا ہے اور ایران کی جو قوم ہے اور جو لینڈ سائز ہے وہ جنگ لڑ سکتا ہے 2-3 ہفتے کی. اسرائیل نہیں لڑ سکتا. اسرائیل اتنا سا ہے, اور جس طرح بلسٹک مسائل گر رہی ہیں اور کل رات سے ہائپر سونک مسائل گر رہی ہیں, تو ڈیوڈ سلنگ ایرو سسٹمز جو ہیں وہ نہیں کام کر پا رہے, تو وہ سرپرائز ہو گئے. اب اس کے اندر پچھلے 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے آپ کر لیں, امریکہ کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے. میں کتا ہے نا, دانت کھاتا ہے اور لگتا ہے کہ ابھی چک کاٹے گا لیکن نہیں کاٹ رہا, صرف بھونک ہی رہا ہے. اگر امریکہ نے چک کاٹی تو میرا خیال ہے ہم ورلڈ وار 3 کی طرف آئیں گے. اس کے 2-3 وجوہات بن جاتے ہیں. پاکستان کی سوشل سیکیورٹی, پاکستان کی سوورینٹی ڈائریکٹلی ڈیمیج ہوتی ہے اگر ایران کی گورنمنٹ کمپرومائز ہوتی ہے. رشیا کا واحد ایلائی مڈل ایسٹ میں سیریا کے بعد ڈی تھرون ہوتا ہے, رشیا کو میجر پرابلمز ہوں گی.
چابہار کے اندر اور افغانستان کے تھرو جو روڈز جاتی ہیں ایران کو، اس میں انویسٹمنٹ ہے چائنا کی. تو یہ سارا کچھ ورلڈ وارز کا ایک کولڈ وار ٹیکٹک کے ذریعے جنگ لڑی جا رہی ہے. تو یہ ورلڈ وار 3 کی طرف ہی جائے گی اگر امریکہ اس میں شامل ہوتا ہے اور ایران کی رجیم کو کچھ ہوتا ہے. تو امریکہ تو آلریڈی شامل نہیں ہے. امریکہ اس وقت ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہا ہے جس طرح چائنا نے ہمیں کی، انفارمیشن پرووائڈ کر جیسا چائنا نے ہم نے کی، لیکن جنگ ہم نے خود لڑی. اس وقت جو اسرائیل کی کال ہے آفیشیل وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ بنکر بسٹر بوم دیں اور اپنے جہاز دیں اور اپنے پائلٹ دیں. جو نیوکلیئر ریئیکٹر سائٹس ہیں، سینٹریفیوجز ہیں پہاڑوں کے بیچ، ہم نے ان کو تباہ کرنا ہے. تو پھر امریکہ ڈائریکٹلی حملے میں شامل ہو جائے گا. ابھی مثال پر اگر فیولنگ اسٹیشن استعمال ہوتا ہے قطر میں یا عراق میں، تو وہ تو ایک ایلائی کے طور پہ چیز استعمال ہوتی ہے. جیسا جارڈن جو ہے وہ اسرائیل کے جہاز اوپر سے روکتا نہیں ہے، لیکن واپس آتے ہوئے ایران کے جو بیلسٹک میسائل ہیں وہ روک دیتا ہے. تو فرام اے بیک اینڈ سپورٹ سسٹم ٹو اے فرنٹ اینڈ اٹیک بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. فار ایگزامپل یو کے وغیرہ اس وقت بیک اینڈ یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ نے بیک اینڈ یوکرین کو سپورٹ کیا، لیکن بوٹس آن دا گراؤنڈ یا اپنی فورسز وہاں پہ نہیں اتاری. جب آپ وہ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ لیول آف اگریشن ہوتا ہے. ٹھیک، وہ ابھی تک اوائڈ کیا گیا ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ 48 سے 72 گھنٹے تھی، 5 دن ہو گئے ہیں جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور روز آئے دن ایسکلیشن ہوئی جا رہی ہے. تو ورلڈ وار 3 آن دا کارڈز ہے. ورلڈ وار 3 ہم تو دعا کرتے ہیں نہ ہو، بہت ہی نقصان دہ ہوگی. جس طرح کی ویپنری اور ٹولز لوگوں کے پاس آ گئے خوفناک قسم کے، تو بہت ہی ڈینجرس ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ یہ عراق اور افغانستان کی جنگ کی طرح ہوگا کہ دنیا خاموش رہے گی. ڈائنامکس بہت چینج کر گئے ہیں. اس ٹائم پہ یونی پولر ورلڈ کا کانسیپٹ بہت اسٹرانگ تھا، اس وقت ملٹی پولر ورلڈ بہت اسٹرانگ ہے. تو آپ ایک ہاٹ وار کی طرف جائیں گے آن انٹرنیشنل اسٹیج. ہاٹ وار کی طرف جائیں گے آن انٹرنیشنل اسٹیج. ہسٹوریکل روٹس دیکھیں تو کیا ایشو کیا ہے ایران اسرائیل کا ان یور اوپینین؟ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجیز ہیں، دیکھیے بہت کو لگتا ہے آئیڈیالوجیکل ہے. ایران کا بھی کانٹیکسٹ ہے اپنا ٹو انفلوئنس دا ورلڈ اینڈ دا مڈل ایسٹ. اسرائیل کی جو پیدائش ہے وہ ایک ناجائز اولاد والی پیدائش ہے کہ اب اس نے چھج ڈال دی ہے، اب جائیداد کی باری پرابلم ہوں گے. اسرائیل تقسیم جو ہونی ہے اس کا کوشش کرتا ہے کہ ٹپا اپنی طرف وجے، باقی اپنی طرف کرتے ہیں. بنیادی حق فلسطین کے لوگوں کا ہے اس زمین کا جو وہاں رہ رہے تھے. یہ کوئی 3000 سال پرانا کلیم نہیں ہے. یہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھی خاتون، ان کا نام مجھے بھول گیا ہے، اگر وہ یہاں پہ انسرٹ کر دیا جائے، ان کا انٹرویو ہے جہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں اسرائیلی کریشن سے پہلے میں فلسطینی تھی. ہے وہ یہودی، آج کے نازی جو ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں میں فلسطینی تھی. تو بھائی اسرائیل کو تو پری ڈیٹ کرتا ہے فلسطین ماڈرن نومنکلیچر میں. اس وقت تو کوئی بھی کسی بھی علاقے پہ کوئی کلیم کر دے. اگر آج نیٹو امریکنس کے پاس ٹیکنالوجی آ جائے اور وہ کہیں جی امریکہ ہمارا سانو واپس کرو، یا ایبوریجنیز آسٹریلیا میں اٹھ جائیں، یا پھر جو آرین سویلائزیشن سے پہلے سویلائزیشن تھی یہاں پہ ان کے سپوت آ جائیں اور کہیں جناب یہ انڈیا میں واپس کر دیا جائے، یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے نا. آپ نے جب دنیا کو نیشن اسٹیٹس کی طرف موو کیا تو جو علاقے تھے وہ باؤنڈریز ڈیفائن ہوگی. اس کے بعد ڈسپیوٹس ارائز ہوتے ہیں جس کو ریزالو کیا جاتا ہے. ایک کلیئر کٹ ڈسپیوٹ ہے. پھر اسرائیل اور ایران کا معاملہ جو تھا وہ شاہ آف ایران کے انڈر فیلی نارمل تھا. ایران کے اندر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمیشہ ایک لارج جوئش پاپولیشن ایگزسٹ کی ہے. ان کی کچھ مقدس سائٹس بھی وہاں پہ ہیں. جب ایران کے اندر ریولوشن آئی اور خمینی آ گئے، اس کے بعد اسرائیل کی ایکسپینشنزم کو دیکھتے ہوئے، ان کی ظلم اور بریوریز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک مخالفت کی. یہ مخالفت ایران نے اکیلے نہیں کی، شاہ فیصل نے کی، صدام نے کی، ذوالفقار علی بھٹو نے کی، قائد اعظم نے خیر شروع کر دی تھی. یہ کئی ملک کرتے تھے، باقی سارے ملک پیچھے ہٹتے گئے. صدام کو، لیکن جن ملکوں کا آپ نے نام لیا انہوں نے تو جنگ لڑی ایران کے ساتھ. یہ تو اب لڑی نا، پوسٹ ریولوشن 79 کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا آپ. ہاں 79 کی بات، تو اسی کے بعد جنگ لڑی. صدام نے لڑی، صدام نے سپورٹ بھی شاہ فیصل نے سپورٹ پرووائڈ کی. ویسٹرن رجیم نہیں تھی، ویسٹرن بیکڈ. آپ سمجھیں نہیں، مسلمان آپس میں لڑیں وہ اور وجوہات ہیں. عراق اور ایران کا ایک ہسٹوریکل لینڈ ڈسپیوٹ ہے، یہ پارٹ آف گریٹر پرشیا ہے. ٹھیک، جو ان سب کا موقف تھا اسرائیل کے معاملے میں وہ کلیئر تھا، یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس کے خلاف جہاد بھی ہے، جنگ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس پرسپیکٹیو کے سب پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا.
عراق کو صدام کو ختم کر دیا گیا، شاہ فیصل کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، آہستہ آہستہ سارا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اینٹی اسرائیل فورسز سے ختم کیا گیا، اور موسٹلی تھرو انجینئرڈ کوز، فالس ریولوشنز آپ کہہ لیں۔ اگر آپ عرب سپرنگز دیکھیں، اس کا جو آؤٹ کم ہوا ہے ایک فرینڈلی اسرائیل نیبرز کریٹ کیے گئے ہیں۔ جارڈن، ایجپٹ نے ریلائز کیا کیا ہو رہا ہے، وہ پہلی جائے قدموں میں گر گئے۔ سعودی عربیہ ایک طریقے سے ابراہیم اکارڈ کر رہا ہے، قدموں میں گرنے والی بات ہے، اور اس میں فائنینشیل گین سعود فیملی لے کے جا رہی ہے۔ اب واحد ملک اس زون میں جو ہے وہ ایران ہے۔ اگر ایران کو ٹاپل کر دیا جائے تو اسرائیل کو اپنے بارڈر سے لے کے پاکستان تک ایک اوپن ونڈو ہے، وہ جو مرضی کرے۔ یہ اس کا ٹوٹل آپ سمجھیں کہ ہسٹوریکل پس منظر ہے۔ کیا انہوں نے آپس میں جنگیں لڑیں؟ بالکل لڑیں، انڈائریکٹ لڑیں، ڈائریکٹ لڑیں۔ اس میں اسرائیل کافی جگہ وکٹوریس ہوا، کیونکہ اسرائیل کے پیچھے جو بیکر ہے امریکہ، وہ بہت طاقتور ہے۔ اگر آپ پوری امت میں دیکھیں یا اس پورے زون میں دیکھیں تو طاقتور فوجیں تو چائنا، انڈیا اور پاکستان اور رشیا کے پاس ہیں، ٹرکی کچھ حد تک، باقی تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو امریکہ کے لیے والٹسن کرنا، تباہ کرنا بہت آسان تھا۔ اس پرٹیکولر وار کے اندر ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اسرائیلیز اکوپڈ نہیں ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ ایسپیوناج کر لیتے ہیں، اسٹرائک مار لیتے ہیں، پر لانگ ڈرون آؤٹ وارز نہیں لڑ سکتے۔ اسرائیل دا کنٹری اٹس سیلف ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، اس کا سائز ایسے ہے کہ وہ جنگ نہیں لڑ سکتی۔ فار ایگزامپل تہران کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، جو لوگ 65 اور 71 میں زندہ تھے ان کو پتہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ مین سٹیز چھوڑ کے پنڈوں دیہاتوں میں چلے جاتے ہو۔ اسرائیل ایک سٹرپ ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ نو وے ٹو ہائڈ، کوئی چکر ہی نہیں۔ اب یہ سارے کے ساری پاپولیشن کو لے کے جاتے ہیں اپنے بنکرز میں، ٹھیک ہے، بنکرز کی شارٹیج شروع ہوگی، بیکاز انہوں نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ پرولونگڈ ہر طرف اٹیک ہوگا، حیفا میں بھی ہوگا، ٹیل اویو میں بھی ہوگا، جروسلم والی سائڈ میں بھی ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو دیر از نو ویئر فار دیم ٹو گو۔ جنگ لڑنے کے لیے ولنگ پاپولیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ رضامند ہو۔ ایران کے اندر پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اوورسیز پرشینز کی طرف سے، شاہ پہلوی سے، کہ جناب ایران کے اندر تو لوگ گورنمنٹ کو پسند ہی نہیں کرتے، یہاں تو ریولوشن آ جانی ہے۔ وہ اس لیے پھیلایا جا رہا ہے بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی ٹیریٹوریل میس ہے ایران کہ ان کی پاپولیشن سیف ایریاز کو موو کر جائے گی، مشکل زندگی ہوگی، اکانومی تباہ ہوگی، لیکن وہ پہلی 30 سال سے سینکشنز میں کہ وہ جنگ لڑتے رہیں گے، بیلسٹک میسائل فائر کرتے رہیں گے۔ اس لیے تو نیتن یاہو نے بار بار کہا ہے کہ ہم اسیسینیٹ کر دیتے ہیں خامنئی کو، جسے امریکہ نے کہا نہیں۔ ٹرمپ نے خیر کل ٹویٹ کی کہ ہمیں پتہ ہے خامنئی چھپا ہوا کہاں پہ ہے، ہم چاہیں تو اسیسینیٹ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال نہیں کر رہے۔ بٹ دا پرابلم ہے کہ یہ وار کرائم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پیوٹن زیلنسکی کو اسیسینیٹ کروا دے، یہ وار کرائم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صدام کی باری یہ کیا تھا، ٹھیک، ایک ریکگنائزڈ گورنمنٹ کو، اس کے کانسیکوینسز اب آج تک بھگت رہے۔ آئیسس کا جنم وہاں صدام سے کے ہوا ٹائم تھا۔ اس کو ٹائم ملا، اس کو جب اس کو پکڑا گیا، اس کا سال ڈیٹ کا بعد میں ٹرائلز ہوئے، بے شک فیک ہی ہوئے، دکھانے کے لیے ہوئے، لیکن ہوئے تو صحیح، اور پھر بعد میں ہینگ کیا گیا۔ بڑا ڈفرینس ہے نا، آپ نے ایک جگہ فرضی پروٹوکول فالو کیا اور آؤٹ کم بنا آئیسس۔ اگر آپ یہاں ڈائریکٹلی اسٹرائک کر کے مار دو گے تو یہاں تو اس سے ہی برا آؤٹ کم آ جائے گا، ٹھیک۔ تو انہیرنٹلی ایران کی سچویشن کو کمپلیٹلی اسرائیل نے مس کیلکولیٹ کیا۔ 1996 سے لے کے آج تک بینجامن نیتن یاہو ہر 2-3 سال بعد ایران کے بارے میں کانگریس میں جا کے تقریر کرتا ہے کہ بس انہوں نے نیوکلیر بم بنا لیا، دیر آلموسٹ دیر ہو گیا جی، 2 ہفتے بعد آ رہے ہیں۔ یہ 96 سے بیانات آ رہے ہیں، آج 2025 ہے، ان کا آج تک ہاٹ ٹیسٹ نہیں ہوا۔ تلسی گیبرڈ جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے، اس نے مئی میں رپورٹ دی تھی کانگریس میں کہ ایران از ناٹ ایون کلوز ٹو بینگ ہیونگ اے نیوکلیر بام، ناٹ ایون کلوز۔ ٹرمپ سے جب یہ سوال پوچھا گیا پچھلے 48 گھنٹے میں کہ تمہاری کیبنٹ ممبر تلسی گیبرڈ بڑی پرومننٹ کیبنٹ ممبر تھی، وہ پہلے ڈیموکریٹک پارٹی میں تھی، اس کو چھوڑ کے ریپبلکن پارٹی میں آئی، اس نے کہا مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس ہے یا وہ بہت قریب ہے۔ اسد اللہ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بحث بے معنی ہے۔ میں بنیادی طور پہ مانتا ہوں کہ نیوکلیر بم رکھنا ہر نیشن اسٹیٹ کے اختیار ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک ٹینک رکھیں، ایک جہاز رکھیں۔ اگر آپ کے پاس نیوکلیر بم ہے تو ڈائریکٹ انویژن نہیں ہوگی آپ کے ملک میں۔ آپ چھوڑ دیں ایران کو، آپ یوکرین کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ سیریا کے نیوکلیر ایمبیشن توڑے گئے، ان کی حکومت انویڈ ہوئی۔ عراق کے توڑے گئے اسٹرائک، ان کی حکومت انویڈ ہوئی۔ لیبیا کے توڑے گئے، ان کی حکومت انویڈ ہوئی۔
यूक्रेन डी न्यूक्लियराइज है, उनकी हुकूमत में डायरेक्ट इन्वेजन होगी। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम है, आज तक डायरेक्ट इन्वेजन नहीं हो सकती। हम इंडिया स्ट्राइक भी करता है, लिमिटेड स्ट्राइक होती है। आपकी जो इंटेग्रिटी है लैंड मैस की वो मेंटेन रहती है। तो ये तो रियलिटी है। नॉर्थ कोरिया के पास है, नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा जालिम और जाबिर डिक्टेटर बकौल वेस्टर्न मीडिया के कोई नहीं है। अग्रीड। नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं स्ट्राइक होती? नॉर्थ कोरिया का एलाय चाइना है, ईरान का एलाय रशिया, लेकिन न्यूक्लियर बम नहीं है। 50 साल पुराना न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, कहीं इस पे अटैक हमले हुए हैं। ये इनका प्रोग्राम शुरू हुआ था शाह के टाइम में, ठीक है। अमेरिकन बैक्ड प्रोग्राम था फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। तो जब आप न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये असम्पशन है कि यार इन्होंने उस तरफ जाना ही जाना। ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है, मतलब ईरान का लैंड मैस इंसेनली बिग है, पॉपुलेशन है, मतलब एक सकाफ़त है। तो भाई मेरा तो ख्याल से ये बहस बेमायनी है। अगर लेट से हम एक्सेप्ट करते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब रखना इलीगल है और क्राइम है, तो पहले आप साबित करें ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इधर उल्टा हिसाब, इधर यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मतलब इराक में जो कुछ हुआ WMDs के नाम के ऊपर, द वर्ल्ड इज़ अ विटनेस टू दैट। सर मैं और आप तो चलो जाहिल पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हम तो हैं ही जानवर। तुलसी गैबर्ट जो है वो तो पढ़ी लिखी कांग्रेस की मेंबर है, गोरी अमेरिकन है, ठीक है। वो कह रही है ज़रूरत नहीं है। स्कॉट राइटर जो उनका एक्स सिपाही है वो कह रहा है ज़रूरी नहीं है। टकर कार्लसन जो फॉक्स का चले जर्नलिस्ट और शायद सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है अमेरिका में, वो कह रहा है ईरान से जंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो चले आप ब्राउन बंदे की बात ना माने, गोरे की तो मान लें। आपने गोरे की नहीं माननी, आपको हम ईस्टर्न यूरोपियन स्लाव्स के पास ले जाते हैं, वो भी कह रहे हैं इनके पास नहीं है। अच्छा, जस्ट अ क्वेश्चन, वॉर हिस्टीरिया इतना है क्यों नहीं मान रहे? तो ग्रेटर इजराइल का सोच है, व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट? बस बड़ी सिंपल सी बात है ना भाई, हमने ईरान को डिस्टेबलाइज करना है ताकि हम एब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ जा सकें। ग्रेटर इजराइल, वो ग्रेटर इसराइल बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। एक्चुअल प्रोडक्ट ये है कि CPEC को डीरेल किया जाए, ठीक है, कि चाइना जो फाइनेंशियल इनरोड्स बना रहा है वो डीरेल की जाए। ये जो इंडिया पाकिस्तान जंग हुई क्यों हुई है? पहलगाम की वजह से तो नहीं हुई, ये चाइना को सबक सिखाने के लिए था। क्योंकि CPEC का जो दिल है वो गवादर है, जो हार्ट है उसका एक मिनी दिल है चाबहार, ठीक। तो इंडिया को भेजा गया हमें सबक सिखाने के लिए, इसराइल सबक सिखा रहा है ईरान को, दोनों ही तरफ पुठी पड़ गई। ऑलराइट, हमने भी वापस ईंट से ईंट का जवाब दिया, ईरान ने भी दे दिया। तो ये इस पर्पज़ के लिए हो रहा है। अच्छा, अलायंसेस जो बन रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, मतलब अगर हम ब्लॉक्स की बात करें, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान एक तरफ हमें नज़र आते हैं, उस तरफ इंडिया, इजराइल, US, यूरोप पूरा, नेटो, ये सारा कुछ हमारे सामने मौजूद है। एट द सेम टाइम इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान और US है। एंड बड़ी क्रिटिकल टाइमिंग नहीं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं इस टाइम US का दौरा कर रहे हैं। मतलब हाउ डू यू सी दैट? व्हाट्स योर एनालिसिस एंड टेक ऑन इट? कोई ना कोई तो अमेरिका ने प्लान सोचा हुआ है जो वो पाकिस्तान को इंटीमेट करेंगे। मैं दुआ गो हूँ, हमने अपने चैनल में भी दुआ करवाई थी, आपके चैनल में भी करवाते हैं कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका की ग़ुलामी मत करें। वो अंडरस्टैंड करें कि ये वो टाइम है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आप मुल्क की डायरेक्शन दिशा जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आप ईरान को बैक करें। मेरी वैसे अपनी छठी सेंस है कि हम ईरान को ही बैक करेंगे। फील्ड मार्शल की US ट्रिप के बाद भी, इवन आफ्टर दैट, इवन आफ्टर द डिक्टेशन, लेट्स पुट इट लाइक दैट, उसकी वजह है ना जी, कोई गेन नहीं नज़र आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है जो हमें दांत दे सकें जो 5 साल बाद हमसे वापस ना ले लें। और हम अभी अफ़गानिस्तान का एक्सपीरियंस करके हटे हैं। हमारा जो पहला अफ़गानिस्तान का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, अफ़गान वॉर वाला, अफ़गान मुजाहिदीन वाला, वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल था। हमने न्यूक्लियर बम उस टाइम में बनाया था कि अमेरिका के लिए हम एक जंग लड़ रहे हैं, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखें ना। हालांकि उस टाइम भी इसराइल और इंडिया ने बगैरती करने की कोशिश की थी, और जब अमेरिकन सैटेलाइट्स ने हमारे F-16 स्क्रैम्बल होते हुए देखे तो उन्होंने इसराइल और इंडिया को कहा तो वो पीछे हट गए फ़ौरन, वरना उन्हें कहूटा पे अटैक करना था। जो हमारा सेकंड एक्सपीरियंस था वो बहुत नुकसानदेह था। तो हम ये जंग मोल ले ही नहीं सकते कि जनाब हम इस बॉर्डर को तबाह कर दें, हम उस मुल्क को तबाह कर दें। फिर पोस्ट वॉर ऑन टेरर हमें पता चला था कि नुकसान ये है कि मुसाद और रॉ और CIA डायरेक्टली अफगानिस्तान में आ गई है। चलो CIA से तो हमारा कोई रिलेशनशिप है, रॉ और मुसाद से नहीं है। अगर ये ईरान में भी हो जाता है तो आप भूल जाएं गवादर, आप भूल जाएं BLA ख़त्म करना,
ٹھیک ہے, معاملات پھر اور طرف چلے جائیں گے. تو ہمیں کوئی گین ہی نہیں. آپ کیا دے دیں گے؟ $500 بلین دے دیں گے, 1000 دے دیں گے, ہمارا تو زیادہ نقصان ہو جائے گا. مثلا ہمارا جو سال کا بجٹ ہے 17,000 کچھ ارب, یہ ہمیں اگلے 5 سال کا بھی دے دیں ہمارے لیے بے معنی ہے. ہمارا ڈیٹ اتنا زیادہ ہے. تو پاکستان کو دنیا کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اور جو کچھ یو ایس ہمیں دے سکتا ہے وہ آلریڈی ہم چائنا سے لے نہیں رہے. سر جو کچھ وہ دے سکتے ہیں نا, جس کاسٹ پہ وہ دیتے ہیں, یہ سودا تو ہمیں کوئی نہیں دیتا. چائنا سودا دیتا ہے ہمیں پیسوں کے عوض اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا اور گواتر کا. اور ایران کی نارملائزیشن سے ہمیں تیل, گیس, ہر چیز سستی بھی ملتی ہے. کہ اگر ہم چاہ بھی رہے ہوں نا کہ امریکہ کی سائڈ لیں, تو امریکہ کے پاس ہے کچھ نہیں ہمیں دینے کو. ہاں, امریکہ دھمکیاں دے سکے. ٹرمپ سرکار میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑا کامن ہے کہ آپ ایک طرف سے کوئی تحفہ دیں, دوسری طرف سے ماں بہن گالیاں دے دیں. اب ایران نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے, ان پہ حملہ ہو گیا. اب پاکستان کیسے کنونس ہو کہ جناب ہم امریکہ کے ساتھ حمایتی کرتے ہیں اور انڈیا یا اسرائیل کوئی بغیرتی نہیں کر دے گا؟ اب تو کوئی کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو اس وقت سودا بنانا میرے خیال ہے پچھلے 100 سال میں سب سے مشکل ہے. پاکستان کے 47 سے لے کے آج تک پاکستان کے ساتھ سوائے چائنا کے کوئی ڈیل نہیں بنا سکتا اس وقت, جو ساری سچویشن بن گئی ہے. تو بڑا مشکل لنچ ہونا ہے. واللہ عالم اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. میں نے اپنی رائے تو آپ کو دے دی ہے, باقی دعائی کر سکتے ہیں. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا, لیٹس سپوز کہ فیلڈ مارشل جا کے یو ایس کے اندر کہتے ہیں, if you put it like that, کہتے ہیں absolutely not, we see absolutely not part 2 پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, اصلی والا ایبسلیوٹلی ناٹ, اصلی والا ایبسلیوٹلی. دس ٹائم تو ایکچوئل پاور ہے نا ملٹری کے پاس, اس کو ایکسرسائز بھی کروانے کی. اچھا لگا آپ نے یہ کہا. پولیٹیکل لیڈرز جو بھی کہہ لیں تو نہیں کرتا. اگر ہم یہ چیز کہتے ہیں ملٹری جو ہے وہ فارن پالیسی ٹلٹ شو کرواتی ہے, ڈونٹ یو تھنک کہ انٹرنل پالیٹکس جو ہیں اس کے اندر بھی تھوڑی سی اسٹیبلٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے؟ لیٹس سپوز کہ عمران خان کی بات کریں, تو کیا عمران خان کو باہر لانا ضروری ہو جائے گا, یا پھر کہ پی ٹی آئی والوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ آپ کی لوکل پالیٹکس جو ہے وہ ریلیونٹ ہو کے رہ گئی ہے, ایکسٹرنل فرنٹس ہمارے اتنے زیادہ کھل گئے ہیں, ہماری تھریٹس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ ہمیں باہر کو دیکھنا ہے, انٹرنل ہمارے معاملات ہم بعد میں بھی سلجھا لیں گے. نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں انٹرنل سکون چاہیے کسی بھی جنگ کا محاذ کھولنے کے لیے یا فارن پالیسی میں کانفیڈنس سٹانس دینے کے لیے. بھائی میرا واقف نہیں ہے فوج کیسے آپریٹ کرتی ہے, اور پی ٹی آئی والے دوست ہی بھول جاتے ہیں. فی الحال میں نیریٹو کی بات کر رہا ہوں, یہ ایک وکٹوریس آرمی ہے. یہ اپنے کنٹونمنٹس میں, اپنے بیرکس میں جب ہوتے ہیں تو یہ جنگ جیتے بیٹھے ہیں. اور ایکچولی بھی دنیا کے میٹرکس کہتے ہیں یہ جنگ اگر اس میں ہم نے ونر ڈکلیئر کرنا تو ہم پاکستان کو کریں. اول تو موسٹ دنیا اس میں ونر ڈکلیئر نہیں کرے گی, کیونکہ جنگ کے جو اصول ہوتے تھے پرانے اس پہ تو کوئی پورا نہیں ہوتا. کوئی ٹیریٹری سواپ نہیں ہوئی, پرزنرز نہیں کسی نے آن میس کیپچر کیے, کوئی میجر ویپنز ڈیمیج بھی کسی کا نہیں ہوا. لیکن اگر ہم نے ویسے بات کرنی ہو کہ آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو پاکستان تو 100% جیتا ہے. تو ایک فاتح فوج ہے, وہ اس وقت اس کرنٹ گورنمنٹ کو پاور دیتی ہے. تو عمران خان صاحب کو باہر بلا کے اپنے لچ کون فرائی کروانا چاہے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ امریکہ کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, تو جتنا پاکستان کا طبقہ امریکہ سے نفرت کرتا ہے وہ آرمی کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. جس طرح جو لوگ انڈیا کے پرابلم کو سمجھتے ہیں وہ آرمی کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہوگا, نقصان دیں گے, وہ آرمی کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو آرمی کی مقبولیت اور بڑھ جائے گی, ان کی پاور اور سیمنٹ ہو جائے گی, لیگیسی اور سیمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک, پھر آرمی کا ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا اور ایک پولیٹیشین کا کہنا بہت ڈفرینٹ ہے. جب نواز شریف صاحب نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ٹائپ چیز کہی تھی تو وہ لفظ تو ان کے تھے لیکن آئے کہیں اور سے تھے. تو خان صاحب نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا, میں سمجھتا ہوں بڑا دلیر بولڈ سٹیپ تھا, لیکن ایک پاور لیس بندے نے کہا ہے, اور پھر وہ ایک سیاسی نعرہ ہی بن کے صرف ووٹ کی حد تک رہ گیا تھا. ایکشنیبل چینج تو اس پہ کوئی نہیں آیا. زیرو. خان صاحب کے دوران بھی بیسیں استعمال ہوتی رہیں, خان صاحب کو پتہ ہی تھا کون سی بیسیں استعمال ہوتی رہی ہیں. ٹھیک, ظاہر ہے ملٹری آپ کو اتنا فری تو کراتی نہیں. کہ وہ جو ڈسکرپشن دی شہباز شریف صاحب نے کہ عاصم نیر صاحب سوئمنگ کر رہے تھے, سوری میں سوئمنگ کر رہا تھا, عاصم صاحب نے فون کیا, تو بالکل وہ سوئمنگ کر رہے ہوں گے, اور چیف نے فون کر کہا ہوگا کہ میں یہ کر چکا ہوں, کاغذ پہنچ جائیں گے, دستخط کر دینا. اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. ہماری بڑی بہن ہیں
عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے کہا نواز شریف نے سارا یہ پلان ڈیزائن کیا تھا جنگ کا. یہ کوئی حلیم کی ریسپی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب بیٹھ کے باورچی سے بات کر رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹمنٹ تھی وہ. اس میں یہ چیز کر دیں. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آرمی ملک چلا رہی ہے. دنیا کا ہر سینسس اب ہمیں اتھارٹیرین اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا ہے. اب ہم ہائیبریڈ بھی نہیں رہے. ٹھیک، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ لوکل سیاست چھوڑ دیں. یہ ایک فضول بحث ہے کہ آج جو فرضی تاج ہے کس کو پہنانا ہے. اس لیے آپ کا جو سوال ہے وہ بنیادی طور پہ صرف یہی دکھاتا ہے کہ آپ ایک ایجنڈا پہ ہیں اور کوئی چیز نہیں دکھاتا، کیونکہ وہ ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ صرف یہ ہے کہ پاکستان کیا امریکہ کا نیریٹو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں. مشرف صاحب نے کیا. ایک 2/3 کا مقبول لیڈر نواز شریف جیل میں تھا، پھر اس کو نیریٹو امریکہ کا ایکسیپٹ کر کے باہر ایکسٹراڈائٹ کیا، سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیل بنی، پھر امریکہ کی جنگ لڑی گئی. یہ پوری تصویر عاصم منیر صاحب کے سامنے ہے. جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ بھی سامنے ہیں. اب بلائنڈ ڈیسیجن نہیں ہے. مشرف صاحب کے سامنے ضیاء کی تصویر تھی کہ میں نے پاپولر لیڈر کو قتل کیا، امریکہ کی پشت پناہی حاصل کی اور ایک جنگ لڑی. پازیٹیو کانسیکوینسز اور نیگیٹو کانسیکوینسز دونوں عاصم منیر کے سامنے. ایران کا جو اگزامپل ہے وہ زیادہ فٹ بیٹھتی ہے وار آن ٹیرر والے افغانستان پہ. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ مسٹیک نہیں بنائیں گے. اور یہ عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف اس میں ریلیونٹ ہے. عاصم منیر لنچ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نہیں کر رہے. وہ لنچ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بتا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے طاقت یہاں پہ. چائنا کا تو اس سسٹم سے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. وہ تھوڑی بہت ہی پرابلم تھی امریکہ کو، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو پیچھے رہ کون گیا ہے؟ تو یہ سوال آہستہ آہستہ بے معنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں، جو عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ مخلص نہیں اپنی محبت میں. وہ خان صاحب کو جیل میں جا کے بتائیں سر آپ کسی بھی سچویشن میں باہر ہیں، بے شک ڈیل کریں. آج سے 1 سال پہلے میں کہتا تھا عمران خان ڈیل نہیں کر رہا، بڑی دلیری کی بات ہے. لیکن پچھلے 1 سال میں جو کچھ دنیا میں ہو گیا ہے، اب خان صاحب کو ڈیل کرنی چاہیے. یہ اصلی دلیری کی بات ہے کہ تم باہر آؤ گے تو تمہارے لوگ بچیں گے. تم اندر رہو گے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نہ امریکہ کو پڑ رہا ہے، نہ یو این کو پڑ رہا ہے، نہ چائنا کو پڑ رہا ہے، نہ ہی پاکستان کی عوام کو پڑ رہا ہے. اگر اس لنچ کے اندر فارن پالیسی ٹلٹ دکھاتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، تب بھی نہیں پڑے گا امریکہ کو فرق خان صاحب کا؟ آپ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب آنکھیں دکھاتے ہیں امریکہ کو؟ سر پھر امریکہ ریو اپ کرے گا اپنی ساری ڈاکٹرن جو وہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں شاہ پہلوی کے لیے. تو اس کے اندر ونر ہے خامنئی، اور یہاں پہ ونر ہو جائے گا شہباز شریف. اگر امریکہ آج آ کے ہاتھ رکھتا ہے عمران خان کے اوپر، اس کو نکالو باہر، تو آپ کے خیال سے جو عوام عمران خان سے جڑی تھی کہ یہ اینٹی امریکہ ہے، تو وہ مانے گی نہیں. یہ تو نقصان کی چیز ہے. بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ لابی بھی کر رہے تھے کانگریس میں، تو ہم کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سینس نہیں بنتی بات. جس چیز نے عمران خان کو مقبول بنایا اسی سے آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بائیڈن تھا. اور سر یہ ایک ہی ہوتا ہے، ڈیپ اسٹیٹ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وار مونگرنگ ایک ہی ہوتی ہے. آپ چھوڑیں یہ باتیں، وہاں بھی فرضی ہے یہاں بھی فرضی ہے. ٹھیک ہے، میک سینس. اوور آل ڈسکشن اگر ہم واپس ایران کی طرف لے کے ہیں، تو ایران کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی جو پراکسی وارز انہوں نے بہت زیادہ جو لڑی ہیں، مطلب حزب اللہ کی شیپ میں ہو، ہم حوثی ریبلز کی بات کر لیں، ریبلز نیریٹو کے اوپر نیریٹو چڑھا ہوا ہے، ہم ریبلز نہیں کہتے. حماس کی بات ہو، یہ سارے جب نام آتے ہیں پراکسی وارز ایران کی مڈل ایسٹ کے اندر آتے ہیں، اس کا کتنا رول رہا ہے؟ اینڈ پلس اس میں ایک چیز ایران کی ایئر سپیریورٹی کا نہ ہونا. ڈو یو تھنک یہ 2 فیکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے رول پلے کر رہے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں جو حزب اللہ ہے وہ تو خاموش رہے ہیں اس وقت، کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال میں ایران نے تھوڑا سا ان سے ہاتھ اٹھایا ہے. ہوتی جو ہیں وہ پھر بھی میدان میں آ کے کوشش کر رہے ہیں. حماس اپنے طور پہ لگا ہوا ہے. اسرائیل نے حماس، ہوتی اور حزب اللہ کو اتنا کو ٹرین کیا تھا کہ وہ چھیڑا چھاڑی کر سکیں، اس کے بیونڈ نہیں کیپیسٹی ہوتی. لیکن اسرائیل کے لیے وہ چھیڑا چھاڑی بہت تھی. اسرائیل کو کئی جگہوں پہ شکست ہوئی ہے حزب اللہ اور ہوتیوں سے اور حماس سے. ایران کی جو ایئر سپیریورٹی ہے وہ ایک فیلئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ سینکشنز ہیں. کوئی ملک ان کو جہاز دے نہیں سکتا. وہ تو پرانے جہازوں کو چیپیاں لگا کے چلا رہے ہیں. بلسٹک میسائلز انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں. یہ ان کا ڈیفینس میکینزم ہے. ٹھیک ہے، دا بیسٹ ڈیفینس از اے گڈ آفینس ٹائپ سچویشن ہے. اب
کیا پاکستان اور ایران کو ایک آپس میں معاہدے کرنے چاہیے تھے؟ بالکل کرنے چاہیے تھے. اس میں ایران کی بھی فیلنگ ہے, میں سمجھتا ہوں زیادہ. پاکستان ہی کم ہے, ہم زیادہ طاقتور ملک ہیں ملٹریلی اسپیکنگ. چائنا کے ساتھ ان کو اگریمنٹس پہلے کر لینی چاہیے تھے, ٹھیک ہے, لیکن 100 چیزیں اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں. پھر ایران کے اپنے انٹرنل کانفلکٹس ہیں. ایران کے اندر جب کوئی زیادہ مقبول ہوتا ہے, جیسا قاسم سلیمانی تھا, احمدی نژاد تھا, تو پھر ان کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے, تو وہ انٹرنل اسٹرائف بھی چل رہا ہوتا ہے. 9 ملین کے قریب ایران کی ڈائسپورا ہے باہر, جو شاہ آف ایران میں مانتی ہے, سیکولر ہے, نئی لبرل ہے, وہ ہر جگہ دنگا فساد مچا کے رکھتے ہیں. تو ایران کی جو ڈائنامکس ہیں اس نے مجبور کیا کہ ایران ایک تو آئسولیشن میں رہ گیا اور اپنی ایئر فورس نہیں صحیح طرح ڈیولپ کر پایا, اور اس کا نقصان بالکل ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ان کی ایئر فورس پاکستان سے آدھی بھی ہوتی تو اسرائیل کو تو نتھ ڈال گئی تھی. اس کے اندر I'm sure you're not the religious expert to comment on this, but you know a lot, اور آپ کا بیک گراؤنڈ بھی وہی ہے اور آپ کے استاد بھی علی بھائی ہیں. تو مجھے اسلامک پروفیسیز کچھ بتاتی ہیں اس اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ کے اندر کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا؟ سب سے پہلے الحمدللہ علی بھائی میرے استاد ہیں, مجھے اس بات پہ فخر ہے اور خوشی ہے. ماشاء اللہ. وہ اچھے نیک آدمی کامنٹ ہیں. کر دیں کہ نیچے کہ وہ بڑا لاجیکل انالیسس ماشاء اللہ, اور ان کی چوائس ہے, انہوں نے ویڈیو دیکھی, انہیں پسند ہے تو وہ کر دیں گے, ورنہ ویسے وہ اتنے چھوٹے چینل کی ویڈیو دیکھتے نہیں. ٹائم سے لے دیں یار ان سے, یار ٹائم دے دیں گے. وہ اب تو نہیں ملے گا, اب تو نہیں ملتا ٹائم, اب تو ایسے ہی ہوگا. کوشش کریں گے. لیکن جی مجھے آپ کے جو بڑے قریبی ہیں اوریہ صاحب, ان جتنا تو نہیں پتا. الحمدللہ پتہ ہو بھی نہیں سکتا آپ کو, کوئی بات نہیں. کنسپیریسی تھیریز کے بارے میں اور فرضی حدیثوں کے بارے میں ان کو زیادہ پتہ ہوگا. تو لا حول ولا قوت لا حول ولا. اوریہ صاحب میں آپ سے پیار کرتا ہوں, کچھ چھیڑا چھاڑی چلتی رہتی ہے, تو مجھے ان جتنا تو نہیں پتہ یا مان جتنا نہیں پتہ, لیکن مجھے یہ پتہ ہے پھر آپ نہ جواب دیں, میں مان کہ کو بلا لیتا جو ہوں. مسیح دجال ہے وہ دنیا پہ قبضہ کرے گا بھوک ننگ کے دور میں, آپ کو ترقی اور روٹی کے طریقے دے کے. کین یو ریپیٹ پلیز؟ بھوک ننگ کے دور میں, بھوک ننگ کے دور میں ترقی اور روٹی دے کے آپ پہ قبضے کرے گا. یعنی کہ ایک علاقہ تباہ کن ہے, ان کو آ کے وہ پیسہ دے گا, دولت دے گا, کھانا دے گا, تو وہ اس کے ساتھ حمایت کر لیں گے. بھوک ننگ ہوتی ہے نا, مشکلات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اس وقت آفر کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے پورے مسلمان ملکوں کو, وہ یہ ہے یا بم کھا لو یا کاروبار کر لو ہمارے ساتھ. وہ پابلو اسکوبار کی لائن ہے نا نارکوز میں, پلومو یا پلاٹا, ٹھیک ہے, کہ بلیٹ یا پیسے, تو وہ ہے. تو مسیح دجال اس طرح کرے گا. تو میں نہیں کہتا کہ مسیح دجال آ گیا ہے, لیکن دجالی نظام تو نافذ ہے دنیا کے اندر, کیونکہ قیامت کی پہلی نشانی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. تو ہمیں پتہ ہے ہم سب نے مرنا ہے, ہمارا حساب ہونا ہے. تو اس پرسپیکٹیو میں تو بالکل یہ کچھ ٹریڈیشنز پہ تو بات بیٹھتی ہے. ہاں, اس میں سے کوئی یہ رزلٹ نکال لینا کہ اب مہدی آ جائے گا, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ انکریکٹ ہے. ہمیں معاہدے کر کے اپنی مشترکہ دفاع تیار کرنے کی ضرورت ہے. جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ امت مسلمہ کے آئیں گے, ایک علاقے کے لیے نہیں آئیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. وہ ایران کے لیے, پاکستان کے لیے, عراق کے لیے نہیں, امت مسلمہ کے لیے آئیں گے. تو تب تک امت مسلمہ کو اپنے آپ کو ایک مشترکہ دفاع میں جوڑنا ہے. کیا بات. جو امام مہدی کی فوجیں بنیں گی, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ اس کو لیڈ کریں گے, دجال کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس پرسپیکٹیو میں تو بہت چیزیں سچ ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. لیکن میں اس کو وہ والا آپ کہہ رہے ہیں ٹچ نہیں دیتا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. بیکاز ہم سب کو ایک مسیح کمپلیکس تو ہے, ایک مسیح آئے گا ہمیں بچا لے گا. ہم سب کو وہ مسیح بننا ہے کہ ہم نے جا کے بچانا ہے, کوشش کرنی ہے. اگر آپ اس کے ایک اور مثال لے لیتے ہیں سمجھنے کے لیے, اگر آپ پی ٹی آئی کے پرابلمز دیکھیں آج, عمران خان صاحب کی اتنی بڑی پرسنالٹی تھی, اتنی وہ بڑی شخصیت تھے کہ ان کے چھتر چھایا میں کوئی اور شخصیت بڑی نہیں ہو سکی, اور ان کے لوگ سارے فالوور بن گئے. آج وہ ایک شیپرڈ کے بغیر شیپ کا ٹولہ ہے. ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. ان کو کبھی اسٹیبلشمنٹ ڈگر لے کے جاتی ہے, وہ وہاں چل پڑتے ہیں, کبھی پارٹی والا یہاں کھینچتا ہے وہاں کھینچ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے سارے پٹھے بیانات کنفیوژن, اور اسٹیبلشمنٹ اس کام میں بہت اچھی ہے. انہوں نے خان صاحب
اور لوگوں کا آپس میں آئسولیشن کر دیا. اب خان صاحب کے جو نمائندے جو آ کے باہر بات کرتے ہیں واللہ عالم بندہ اس پہ یقین کرے یا نہ کرے, مشکل ہو جاتا ہے نا, کیونکہ تردیدی بیان آ جاتا ہے بار بار. اور جیسے کل شاہ محمود قریشی کا بھی بیان ہو رہا ہے, علیمہ خان صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں, شاہ محمود کچھ کہہ رہے ہیں, گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, علی مین گنڈا پر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, عادل راجہ باہر بیٹھا کچھ کہہ رہا ہے, شہباز گل کچھ کہہ رہے ہیں, عمران ریاض خان کچھ کہہ رہے ہیں. تو ایوریج بندے کا ریلیشن شپ اپنے لیڈر کے ساتھ ختم ہو گیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی سکسیس ہے. یہ کو میں خوشی سے نہیں بتا رہا, میں کوئی ریئلٹی بیان کر رہا ہوں, ٹھیک. اور وہ گیپ ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم لوگ مسایا کمپلیکس میں رہیں اور اپنے پرابلمس خود سالو نہ کریں اور اس کو بڑے پیمانے پہ لے جائیں, تو پھر ہم سب مسیح اعظم مہدی علیہ السلام کا ویٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم ایفرٹ کریں نا. صلاح الدین ایوبی نے کیوں فتح کیا جیروسلم, آٹومن امپائر نے کیوں دنیا فتح کی, مغل امپائر کیوں چلتا ہے. میں جتنے بھی مسلم کنگڈمز تھے اور اس سے پہلے جو خلافتیں تھیں وہ بھی تو کہتی تھی کہ ہم مہدی کا انتظار کریں گے. کیا بات ہے, وہ تو خود کیے کام. اس پرسپیکٹو سے بیوٹیفل وے ٹو پٹ اٹ. فائنلی ون لاسٹ کوشچن, اور ہم آپ کو اجازت دیں کہ آپ نار کے اندر نیریٹو نہ بنا سکیں اور چلے جائیں. شوڈ پاکستان بی ورڈ آف دا ایران اسرائیل کانفلکٹ؟ اف یس, وائی؟ میرا تو خیال ہے پاکستان ورڈ ہے, شوڈ والی بات تو ہے ہی نہیں. خواجہ آصف نے تقریر کر دی, میں سمجھتا ہوں ان کی مہربانی. انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے ایک ایسی بات رکھ دی جو پاکستان کے ایگزسٹنس کو 1.5 مہینے میں دوسری تھریٹ ہے. ان کا ایران کے بعد پاکستان کی باری, تو بات تو موٹ ہوگی. تو سرکار کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے, اور خواجہ آصف کو سمجھ آنے کا مطلب ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ کو سمجھ ہے, جو خواجہ آصف صاحب ان کے اسپوکس پرسن, تو ڈیپ اسٹیٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اس لنچ کا رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا ڈیپ اسٹیٹ کیا فیصلہ لیتا ہے. لیکن 100% ہمیں تھریٹ ہے, ہماری سوورینٹی کو تھریٹ ہے. کیونکہ بینجامن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ کبھی بھی اسلامک فنڈامنٹلسٹ گورنمنٹ کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہونے چاہیے, اور اس نے نام لیا تھا ایران اور پاکستان. ہمارے پاس تو تھے تب. اب جو آپ کا سیکولر طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلامک فنڈامنٹلسٹ نہ ہوں, سیکولر ہوں, بھائی وہ تب بھی آپ کو نیوکلیر بم نہیں رکھنے دیں گے. پرابلم ان کو سرکار کے ٹائپ سے نہیں ہے, پرابلم ان کو مسلمان پاپولیشن سے. ان کو ایران کی صرف سرکار کے ٹائپ سے پرابلم نہیں ہے, ان کو ایران کی ریلیجس پاپولیشن سے پرابلم ہے. تو آپ بے شک سرکار کو ٹرکی کی طرح سیکولر بنا دیجئے, لیکن لوگوں کے دل میں سے اسلام نہیں نکال سکتے. کیا بات ہے. ٹرکی جو محاذ کھول کے بیٹھا ہوا ہے جہاں جہاں, وہ صرف اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں, وہ ایک دینی برادری میں بھی محاذ کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو گورنمنٹ سیکولر ان کی. تو یہ سیکولرزم کا جو دگوسلہ ہے یہ بھائی نہیں چلتا, ٹھیک. مائک ہکبی جو ایمبیسڈر ٹو اسرائیل امریکہ کا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میسج کرتا ہے کہ تمہیں خدا نے چنا ہے. حالانکہ امریکہ ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے, تمہیں خدا نے چنا ہے. آخر دفعہ ٹرومن کو چنا تھا, تم کچھ بڑا کرو گے. ٹرمپ وہ میسج ری ٹویٹ کرتا ہے جو ایک ٹیکسٹ میسج ان کو آیا تھا. تو دین کے بغیر حکومت ناممکن ہے, اور دین کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے ہر وقت ڈریں گے, کیونکہ یہ نڈر لوگ ہوتے ہیں. یہ قوم نہیں دیکھتے. لوگ کہتے ہیں نا جی پٹھان نہ ڈر ہوتا ہے, سکھ بڑا نہ ڈر ہوتا ہے, یہ سب نان سینس ہے. مسلمان نہ ڈر ہوتا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اس کو وجہ یہ پتہ ہے, جو مسلمان پریکٹس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار موت آنی ہے. اور میں بھول گیا ہوں یہ کس کا کال تھا, لیکن وہ کال یہ تھا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جس کے دل میں جذبہ نہ ہو شہادت کا. ٹھیک ہے. یہ تو بچپن سے لے کے ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور ہماری جتنی سٹوریز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, وہ بڑا ہی اسی لینز میں جاتی ہیں, اور بڑا کوشش کرتے ہیں سیکولر لوگ اس لینز کو تباہ کرنے کے لیے. آپ نہیں کر سکتے. مولا علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھ لیں, اس سے زیادہ دلیر تو تائی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید کا خط پڑھ لیں تو آپ یقین کریں آپ کا خون جو ہے وہ جوش مارتا ہے. یہ نیچرل ہے, کیونکہ اسلام آپ کو بغیرتی سے دور رکھتی ہے, انصاف کے قریب لے کے جاتی ہے. جو انسان بغیرت نہیں ہوتا اس میں غیرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. یہ پاکستانی والا غیرت نہ سمجھے گا کہ بچیوں کو قتل کر دیں ٹک ٹاک بنانے پہ. یہ غیرت ہے کہ جناب ناانصافی نہ ہو, کسی کا حق نہ مارا جائے. تو بھائی جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں نا تو پھر آپ یہ برداشت بھی نہیں کرتے. یہ باقی ہم سب انسان ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, لیکن بنیادی نیریٹو آپ کی پوڈ کاسٹ کی وجہ سے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہمارا ایک ہی ہوتا ہے,
حالانکہ اہل تشیع اور اہل سنت میں بہت اختلاف ہے، لیکن ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایران منجی ٹھوکے اسرائیل کی. اس میں کنفیوژن نہیں ہے کوئی. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ اسد اللہ طارق آپ کے وقت کا. گائز امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. ہماری 3000 روپے کی سبسکرپشن ہے ایون کے اوپر، کائنڈلی وہ خریدیں. اس میں 12 ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں. وہ ویڈیوز آپ کے ایجوکیشن میں آپ کو ہیلپ کریں گی. اگر آپ نے نار کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمیشہ ایون ریلوڈیڈ جہاں پہ پوڈ کاسٹ لگتے ہیں اور ایون اپڈیٹ سبسکرائب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی. اللہ حافظ. خیال رکھیں اپنا.